السلام علیکم، میرا نام جابر ہے۔ کسی بھی معاشرے میں جو جہالت ہوتی ہے نا بہت عروج پہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ جو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ کو پورا کلیئر کر کے بتاتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے۔ میرا ایک دوست تھا، تقریباً 7-8 سال پہلے اس کی تھوڑی بہت سیلری تھی، 700 800 900 ہزار اس کی تقریباً تنخواہ تھی یہاں پہ سعودی عرب میں، ٹیکنیشین تھا۔ تو اس سے میں نے محسوس کیا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی زندگی میں نا بڑا کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو میں نے اس کو بولا کہ یار کوئی اپنی زندگی کی سٹوری تو مجھے سنا اگر تجھے بہتر لگے تو۔ خیر اس نے مجھے اپنی زندگی کی سٹوری سنائی۔ اس نے بولا کہ میرے 4 بچے ہیں، تو وہ میری بہن کے پاس رہتے ہیں، میری اپنی بیگم سے علیحدگی ہو چکی ہے۔ اچھا، علیحدگی کی وجہ یہ تھی، وہ سٹوری سناتا ہے کہ ایک دن میں اپنی بیگم کو لے کے بازار جاتا ہوں، بہت ہم خوش اچھی زندگی ہماری گزر رہی ہوتی ہے، اس کو میں سونے کی چوڑیاں لے کے دیتا ہوں، پورا دن ہم لوگ گھومتے ہیں، رات کو ہم لوگ واپس آتے ہیں۔ تو گاؤں میں جس طرح چولہے کے پاس سب لوگ بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھاتے ہیں مغرب کے وقت، تو کہتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے میں، میرے ابو، میری بیگم اور میرے 4 بچے۔ اچھا، کھانا کھاتے کھاتے تو میری بیگم جو ہے وہ میرے ابو کو بولتی ہے کہ آج انہوں نے نا مجھے چوڑیاں لے کے دی ہیں سونے کی۔ تو اس کے ابو بولتے ہیں کہ مجھے بھی دکھاؤ۔ اب اس میرے دوست کی اور میرے ابو کے آپس میں کچھ اختلاف چل رہا تھا ان دنوں میں کسی بات کی وجہ سے۔ اس کے باوجود وہ جو اس کی بیگم ہوتی ہے میرے دوست کی، وہ اپنے سسر کو چوڑیاں لا کے دکھا دیتی ہے۔ جب وہ چوڑیاں لا کے دکھاتی ہے تو وہ دوست میرا اس کو وہاں پہ طلاق کے وہ الفاظ ادا کر دیتا ہے اور طلاق دے دیتا ہے اس کو۔ اچھا، وہ لڑکی وہ کیا الفاظ ادا کرتا ہے وہ میں نے اس سے نہیں پوچھا، نہ ہی مجھے ڈیٹیل پتہ ہے۔ اچھا، وہ لڑکی وہاں سے اپنے گھر چلی جاتی ہے، اپنے بھائیوں کو، والدین کو، رشتہ داروں کو، سب کو یہ بات پتہ لگ جاتی ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اب وہ جس خاص ایک مائنڈ سیٹ سے تعلق رکھتے تھے، خاص ایک طبقے سے تعلق رکھتے تھے، خاص وہ مولویوں کو فالو کرتے تھے، اور جس خاص معاشرے میں وہ رہتے تھے، وہاں کے مطابق وہ طلاق کمپلیٹ ہو چکی تھی، واپس آنے کا کوئی بھی راستہ موجود نہیں تھا، اب ان کو علیحدہ ہی ہونا پڑے گا۔ اچھا، وہ جو لڑکا دوسری طرف ہوتا ہے وہ اگلے دن سوچتا ہے کہ میرا طلاق دینا تو مقصد نہیں تھا، میرے سے منہ سے ایک بات نکل گئی ہے، یا غلطی سے ہوگی یا غصے میں ہوگی۔ وہ اپنے جو اس کے مطابق جو بہتر لوگوں کو وہ سمجھتا تھا، جن مولوی حضرات کو سمجھتا تھا، جس معاشرے کو سمجھتا تھا، وہ ان لوگوں کے پاس گیا، اس نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی اور ان سے مشورہ مانگا۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ قرآن کی روشنی میں بھی اور ویسے بھی ہر لحاظ سے کہیں سے بھی یہ طلاق نہیں بنتی، آپ بس اس سے رجوع کرو اپنی بیگم سے اور اس کو واپس اپنے گھر لے آؤ۔ بہت زیادہ بھی ہو تو آپ کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کفارہ ادا کرنا پڑے گا اس مسئلے کے بدلے۔ خیر میرے خیال میں بھی وہ جو اس نے سٹوری بتائی تھی، وہ جو لڑکا جن لوگوں کے پاس گیا تھا وہ بہتر مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے اور بہتر وہ دین کو سمجھنے والے لوگ تھے، جبکہ لڑکی جن کو فالو کرتی تھی وہ جہالت پہ مبنی وہ لوگ تھے۔ اچھا خیر، اب یہ چاہتے ہوئے کہ لڑکا بھی چاہتا تھا اور وہ عورت بھی چاہتی تھی کہ ہمارا گھر خراب نہیں ہو، لیکن معاشرے کی مجبوریوں کی وجہ سے ان کو علیحدہ رہنا پڑا، کیونکہ وہ لوگ اب یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ ہماری ماں یا بیٹی وہاں پہ واپس گئی تو ہماری عزت بے عزتی کا مسئلہ ہے، ہم یعنی کہ اس کو مارنے مرانے پہ وہ آ گئے تھے، انہوں نے اس کو واپس نہیں بھیجا۔ اچھا، اب یہ ایک پہلو ہے اس بات کا۔ اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب بعد میں اب ان لڑکے کی بھی شادی ہوگی، لڑکی کی بھی شادی، کیونکہ مجھے بہت عرصہ ہو گیا وہ نہیں ملے۔ اب آگے ان کی اگر شادیاں ہوگی تھی تو وہ کیا تھی، وہ حلال ہیں حرام ہے، کیا ان کی زندگی آگے گزر رہی ہے، اور بچے ان کے 4 بچوں کی زندگیاں تباہ ہوگی۔ اب وہ لڑکا یہاں سے سعودی عرب سے وہ پیسے بیچتا تھا، اپنی بہن کو پیسے بیچتا تھا، وہاں پہ اس کے جو 4 بچے ہیں وہ پال رہے تھے، ان کو وہ اس کی بہن پال رہی تھی۔ اچھا، یہ ایک پوری بات ہوگی۔ اب دوسری بات جو بالکل اس سے ملی جلی ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریاست کس طرح ماں کا کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح کئی سال پہلے میرے پاس کچھ لوگ آئے جو مجھے ایک بہتر ذہن کا آدمی سمجھتے تھے اور میرے پاس اپنا مسئلہ لے کے آئے کہ اس بندے سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ ان کا بھی یہ طلاق کا اسی طرح کوئی ایشو چل رہا تھا، تو ان کا مسئلے کے حل کے لیے میں نے یہ سمجھا کہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، جو علم والے لوگ ہیں میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ تو میں مکہ میں جو موجود عالم لوگ تھے نا، میں ان کے پاس گیا، ان سے میں نے رابطہ کیا، اور اسی طرح مدینہ میں بھی جو مسجد نبوی کے آس پاس یا مسجد نبوی کے اندر جو مولانا جو علم والے حضرات سے، ان سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ جب میں اس حل کے لیے میں نکلا تو مجھے کیا پتہ لگا کہ سعودی حکومت نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے۔ اس ادارے کا کیا کام ہے کہ جب بھی کسی فیملی کا طلاق تک نوبت پہنچتی ہے تو ان کو آخر میں اس ادارے کے پاس جانا پڑتا ہے، اور وہ ادارے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ ان دونوں کو وہاں پہ بلاتا ہے۔ جس طرح پاکستان میں تاریخیں دی جاتی ہیں نا، کسی کیس میں 15 دن بعد تاریخ، مہینے بعد تاریخ،
اس طرح تاریخیں دیتا ہے اور ان کو وہاں پہ بلاتا ہے اور ان کی طلاق لینے یا دینے کی وجہ پوچھتا ہے. وہ جو بھی وجہ ان کو بتاتے ہیں نا، ان میں اس کی ماں کا قصور ہوتا ہے، اس کی بہن کا قصور ہوتا ہے، اس کے باپ کا قصور ہوتا ہے، وہ ان سب کو وہاں پہ بلا لیتے ہیں اور سب سے اسی طرح بات چیت کرتے ہیں، ان کی لڑائیاں سنتے ہیں، ان کے مسئلے مسائل سنتے ہیں. اسی طرح اس بات کو ڈیل کرنے میں ان کو کبھی 1 مہینہ، کبھی 6 مہینے، کبھی 1 سال، کبھی 3 مہینے اس طرح لگ جاتے ہیں. تو جب اتنا ٹائم ان کو مل جاتا ہے تو اس ٹائم کے دوران میں اکثر زیادہ تر لوگ طلاق لینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور آپس میں اپنی زندگی صحیح طرح گزارنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر آخر میں وہ اس بات پہ قائل رہتے ہیں کہ نہیں ہمیں علیحدہ ہی ہونا ہے، تو حکومت آخری وہ بیریئر ہٹا دیتی ہے اور ان کو علیحدہ کر دیتی ہے اور طلاق ان کو ہو جاتی ہے. لیکن ریاست اپنا ماں ہونے کا فرض ادا کرتی ہے. اس نے ادارہ بھی بنا دیا، وہاں پہ سسٹم بھی بنا دیا تھا کہ کسی بھی لوگوں کا آپس میں کوئی مسئلہ بنے، اس میں ریاست بیچ میں پڑھ کے ان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان کو علیحدہ ہونے سے بچائے. تو ریاست اس طرح حق ادا کرتی ہے. اچھا، اب ہمارے معاشرے میں اب ہمیں صرف یہ قصہ نہیں سننا چاہیے. اس قصے کو نہیں، صرف ایک اس قصے کو سن کے آپ یہ سوچا کریں کہ آپ اس سے کس طرح فائدے اور نقصان حاصل کر سکتے ہیں. اب آپ کی زندگیوں میں آپ کسی بھی فیلڈ سے دنیا میں تعلق رکھتے ہیں، میری ایسی کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو بہت سارے مسئلے زندگی میں پڑتے ہیں. آپ کو بزنس کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کیا کریں. آپ اکثر نوکری چھوڑتے ہیں کسی جگہ سے. اب آپ کا وہ جو ایک ڈیسیجن ہوتا ہے وہ ایسا ڈیسیجن ہوتا ہے جو آگے آپ کی پوری زندگی کی ڈائریکشن بدل دیتا ہے، یا آپ کو بالکل ہی زمین پہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے، سب کچھ آپ کا ختم کر دیتا ہے وہ ڈیسیجن، یا آپ کو بہت اوپر لے جاتا ہے. تو ہمیشہ اپنے ارد گرد کا ماحول جو ہے ایسے لوگوں کا رکھیں جو دماغ رکھتے ہیں، جو بہتر سوچ رکھتے ہیں، پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں اور چیزوں کو مختلف اینگل سے سوچنا جانتے ہیں. دوسرا، آپ کیا خیال رکھیں کبھی آپ کسی کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں خاندان کا دوسرے خاندان کے ساتھ، تو یہ کنفرم کریں کہ ان کا جو سوچنے کا طریقہ کار ہے، جن لوگوں کو، جن مولانا حضرات کو وہ فالو کرتے ہیں، وہ اور آپ کا ایک جیسا ہو تاکہ کل کو آپ کو مسئلے مسائل سے نہ گزرنا پڑے. اس کے علاوہ آپ کا ناک جو ہے، کیونکہ یہ جو ان کی طلاق ہوئی، ان کی زندگی تباہی، وہ جو ان کے خاندان والوں کا ناک تھا نا، جو دنیا کا وہ دکھاوا کر رہے تھے کہ ہماری دنیا کیا بولے گی، رشتہ دار کیا بولیں گے، جس وجہ سے انہوں نے وہ طلاق لینے کا فیصلہ کیا تھا. تو اپنا ناک جو ہے نا اس کو دوسروں کے سامنے اونچا رکھنے کی کوشش نہیں کیا کریں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ فیصلے نہیں کیا کریں. تو امید ہے آپ کو اس ساری میرے تجربے سے زندگی کا کچھ سیکھنے کے لیے کچھ ملا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.